میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہم پاشکائی دنوں میں سے گزر رہے ہیں اور پاشکا کا 5واں اتوار ہمیں دعوت دیتا ہے اور ہمیں خدمت، رسالت اور مسیح یسوع پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنیں گے کہ رسول عامة المومنین میں سے 7 نیک نام اشخاص کا چناؤ کرتے ہیں اور انہیں کلیسیا میں مختلف قسم کی خدمت کے لیے چنتے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت میں ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم انجیل کے رسالتی کام کے لیے خدا کے چنیدہ لوگ ہیں۔ آج کی انجیل مقدس ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم مسیح یسوع جو راہ، حق اور زندگی ہے اس پر اپنا ایمان پختہ کریں۔ تو میرے عزیزو، آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی پہلی سے 7ویں آیت میں سے لی گئی ہے۔ بائبل کے علماء کہتے ہیں کہ رسولوں کے اعمال کی کتاب مقدس لوکا نے تحریر کی اور اس کتاب میں ان تمام کاموں کا ذکر ہے جو رسولوں نے مسیح یسوع کے جی اٹھنے، آسمان پر اٹھائے جانے اور روح القدس کے نازل ہونے کے بعد اس دنیا میں کیے۔ میرے عزیزو، اس کتاب میں کلیسیا کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے اور اس کتاب میں ابتدائی کلیسیا کا آغاز، رسولوں کے تمام کام اور کلیسیا کا رہن سہن اور رسولوں کے بشارتی سفر کو بیان کیا گیا ہے۔ آج کی تلاوت میں ہم سنتے ہیں کہ رسول 7 نیک نام اشخاص کو چنتے ہیں، انہیں شماس ہونے کے لیے مقرر کرتے ہیں اور انہیں مختلف طرح کی خدمتیں ادا کرتے ہیں کہ وہ دسترخوانوں کی خدمت کریں، وہ بیواؤں کی خدمت کریں، تاکہ رسول تندہی کے ساتھ انجیل کا پرچار کر سکیں اور اس ہر طرح کی فکروں سے آزاد ہو کر صرف مسیح کے نام کی گواہی دیں۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا پہلا خط اس کا 2واں باب 4 سے 9 آیت سے لی گئی ہے اور مقدس پطرس کا خط 70 سے 90 کی دہائی میں لکھا گیا۔ یہ خط ایشیائی کوچک میں موجود 5 صوبوں کے لیے لکھا گیا جہاں پر مسیحی اپنے ایمان کی وجہ سے دکھوں، مصیبتوں، تکلیفوں میں مبتلا تھے۔ مقدس پطرس انہیں دعوت دیتا ہے کہ تم زندہ پتھروں کی مانند کہانت کی قوم بنتے جاؤ تاکہ تم خدا کے حضور پسندیدہ قربانیاں گزرانتے رہو۔ اور مقدس پالوس رسول ہمیں آج کی تلاوت میں دعوت دیتے ہیں کہ تم چنی ہوئی نسل اور شاہی کہانت، مقدس قوم اور میراث کی امت ہو۔ پس آئیں ہم ہمیشہ مسیح یسوع پر ایمان رکھیں، ہر طرح کی مشکل اور تکلیف میں سے گزرتے ہوئے ہمیشہ جی اٹھے مسیحا کی گواہی دیتے رہیں۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب 1 سے 12 آیت سے لی گئی ہے اور مقدس یوحنا کی انجیل یوحنا عارف نے سن 80 سے 100 کی دہائی کے درمیان تحریر کی۔ اس انجیل میں وہ مسیح یسوع کو کلمہ خدا، المسیح، زندہ روٹی، زندگی کا پانی، حقیقی طاقت، بیڑوں کا چرواہا اور راہ، حق اور زندگی کہہ کر پکارتا ہے۔ تو آج کی انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم راہ اور حق پر، زندگی پر غور کریں جو مسیح یسوع ہے۔ ہم اس راہ پر چلیں جو ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہم یسوع اس حق اور سچ کی گواہی دیں جو کہ ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہے اور اس کے بعد ہم اس سے زندگی پا کر ہم اس کے ساتھ ایک ہوں اور اس کے چہرے کا دیدار کر سکیں۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوتیں ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہم ویٹیکن مجلس دائم کا جو پیغام ہے اس پر غور کریں اور اس کا پیغام یہی ہے کہ کلیسیا میں خدمت کی ساخت کو نمایاں کیا گیا ہے اور یہ کلیسیا کی حقیقی ساخت ہے کہ سب لوگ مل کر اکٹھے خدمت کریں،
اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ آمد المومنین کی کثیر تعداد اپنے کہنوں کے ساتھ مل کر کلیسیا کی خدمت میں ہمہ گوش تن ہے۔ تو میرے عزیزو، آئیں آج ہم خدمت میں پیش ہوں اور رسولوں کے نقش قدم پر چلے، جو کہ آج آمد المومنین میں سے 7 اشخاص کو چنتے ہیں، انہیں اپنی خدمت میں شامل کرتے ہیں اور کلیسیا کا یہ کام آگے بڑھتا اور جاری رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آئیں ہمیشہ ہم آج کی انجیل مقدس کے پیغام پر غور کریں، جس میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ بس یسوع وہ راہ ہے اور یہ راہ ہمیں وفادار رہنے کی دعوت دیتا ہے کہ جس طرح یسوع وفادار رہا، خدا کی جلال میں شامل ہوا، ہم اس راہ پر چلیں، وفاداری کے ساتھ چلیں اور روز آخر خدا کی حضوری میں اس کا جلال دیکھنے پائیں۔ میرے عزیزو، وہ حق سچ ہے اور جب ہم اس حق اور سچ کی گواہی دیتے ہیں تو اس کے وسیلے سے ہم خدا کے جلال میں داخل ہوں گے۔ اور مسیح یسوع خود فرماتے ہیں کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی، یوحنا کی اس کا 8واں باب اس کی 32ویں آیت۔ بس ہم اس سچائی کے وسیلے سے آزاد ہو کر خدا کی حضوری میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ میرے عزیزو، وہ زندگی ہے۔ تو زندگی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مسیحی ہوتے ہوئے، کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ یہ زندگی بانٹتے ہیں۔ آئیں مسیح یسوع سے کثرت کی زندگی حاصل کریں۔ میرے عزیزو، ہم عید پینتیکوست منانے کے قریب ہیں اور عید پینتیکوست کے موقع پر خدا اپنا روح نازل کرتا ہے اور اس روح کے وسیلے سے ہمیں نئی زندگی دیتا ہے، اور یہی کثرت کی زندگی ہے۔ جب ہم اس روح کے زیر سائے رہتے ہیں تو پھر ہم خدا کی حضوری میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں اور اس سے زندگی کا تاج پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس میں ہم سنتے ہیں کہ فیلبوس یسوع سے سوال کرتا ہے کہ تو باپ کو ہمیں دکھا۔ تو یہاں پر فیلبوس ہم سب کی نمائندگی کر رہا ہے، اور ایک مسیحی کی زندگی کا مقصد یہ ہے، اس کی زمینی سفر کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہ روز آخر خدا کو دیکھے، اس کے چہرے کا دیدار کرے۔ بس آئیں آج ہم بھی فیلبوس کی طرح یہی پکاریں کہ اے خدا یسوع مسیح، باپ کو ہمیں دکھا تو ہمارے لیے یہ بس ہے۔ تو یسوع مسیح اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے۔ بس جب ہم مسیح کو دیکھتے ہیں ہم خدا باپ کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا مسیح کے روپ میں اس دنیا میں آیا، انسان بنا اور پھر اس نے ہمیں نجات دی۔ تو آئیں ہم پاک شوخرس میں یسوع کو دیکھیں، اس کو چکھیں، اس کو قبول کریں اور اس کی شفقت کا تجربہ کریں، کیونکہ کلام زبور میں لکھا ہے کہ چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ بس خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں یوحنا کی اس کا 13واں باب اس کی 20ویں آیت میں کہ جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ بس جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، اس کے کلام کو قبول کرتے ہیں، اس کے ساکرامنٹوں کو قبول کرتے ہیں، ہم خدا باپ کو قبول کرتے ہیں جس خدا نے اسے بھیجا ہے۔ جب ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے، ایمان میں زندگی گزاریں گے، تو اس کے وسیلے سے ہم کلیسیا میں خدمت کریں گے، رسالت کریں گے، انجیل کا پرچار کریں گے اور اس کے وسیلے سے ہم ہمیشہ کی زندگی کا تاج پائیں گے۔ آج کی انجیل مقدس میں خدا یسوع مسیح ہمیں اپنے ساتھ ہونے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ بس ہمیں زمینی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہم روز آخر خدا کی حضوری میں کھڑے ہونے کے لائق بنے۔ اور مقدس متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میں جو مبارک بادیاں ہیں اس میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں وہ خدا کو دیکھیں گے۔ بس آئیں ہم پاک دل بنے، ہم ہمیشہ خدا کی راہوں پر چلیں تاکہ ہم روز آخر خدا کے چہرے کا دیدار کر سکیں۔ آئیں ہم پاک شوخرس میں زمین پر خدا کو دیکھیں اور اسی طرح آسمانی گروہ میں شامل ہو کر جلال کے ساتھ جلالی مسیحا کا دیدار بھی کر سکیں۔ خدا باپ ہمیں برکت دے، فضل دے اور ہمیں اپنی سچائیوں پر عمل کرنے کی قوت عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔